اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ ایک بار پھر مشت کامل کاملہ درویش کامل کاملہ کے حوالے سے صوفیہ کرام کے ان کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے جی ہاں جن کا بھی ایک دنیا کے دلوں پر راج ہے، مولانا روم کے حوالے سے، کہ مولانا روم کے نزدیک جو ہے مرشد کامل کاملہ، پیر کامل کاملہ، درویش کامل کاملہ کا کیا تصور ہے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کرنا چاہوں گی کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں صوفیہ کرام نے اپنے جو اسپرچول مینٹر ہیں ان کے لیے مختلف جو ہیں وہ خطابات، القابات جو استعمال کیے۔ تو اس سلسلے میں مولانا روم نے جو الفاظ استعمال کیے وہ پیر کامل، درویش کامل اور شیخ کامل کا جو انہوں نے الفاظ تھے وہ استعمال کیے۔ یہاں میں فارسی کا ان کی مثنوی سے کچھ اشعار پڑھوں گی جن سے آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی مولانا روم کی نظر میں مرشد کامل کی کیا اہمیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہیچ کس از نزد خود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خنجر تیرے نہ شد، ہیچ حلوائی نہ شد استاد کار، تاکہ شگرد شک ریزے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نہ شد۔ اس کا میں آپ کی یہاں پہ اردو ترجمہ جو ہے پیش کر رہی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی خود سے کچھ نہیں بن سکتا، خنجر جو ہے خود بخود تیز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی لوہار کے ہاتھ نہیں چڑھتا، حلوائی جو ہے از خود اپنے کام کا استاد نہیں ہوتا جب تک کسی حلوائی یا وہ شکر ریزی کی دکان پر وہ شاگردی جو نہیں کرتا۔ پھر فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں بھی جو ہے وہ اگر مرشد کامل مجھے نہ ملتے تو میں مولوی سے مولانا روم نہ بن سکتا، میں بھی ایک مولوی ہی رہ جاتا۔ جب تک میں نے شاہ شمس تبریز کی غلامی اختیار نہ کی تو مجھے یہ راز معرفت نصیب نہ ہوا، اور پھر جب ہوا تو میں مولوی سے مولانا روم بن گیا۔ تو اس مثنوی سے، ان اشعار سے مولانا روم کی نظر میں پیر کامل کاملہ، درویش کامل کاملہ کی کیا اہمیت ہے اور کیا رتبہ ہے خوب اجاگر ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، جس کا کچھ ٹرانسلیشن یوں ہے کہ آگے بھی میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ اولیاء کرام کی جو صحبت ہے وہ آپ کو جو ایک 7 سالہ جو عبادت ہے اس سے بہتر ہے، ایک لمحے کی جو صحبت ہے وہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ کی نظر میں مرشد کامل کی کیا حیثیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، انرین عالم نیرزی باختے نانی اویزی یہ دامان ہے۔ جب تک مرشد کامل کی مکمل جو ہے رہنمائی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی تو اس وقت تک انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کو میں اس طرح سے کچھ اس کی تشریح کروں گی، اس کو میں نے اپنے مرشد کریم کی نظر سے، اپنے مرشد کی زبان سے اس کی کچھ یوں وضاحت کروں گی کہ ایکچولی نے فرمانا چاہا کہ لائف جو ہے نا، سول از لائف لیس وداؤٹ مرشد، کہ بغیر مرشد کے جو روح میں زندگی اور روحانیت جو ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے۔ اگر روح کی بالیدگی اور نشرما کے لیے مرشد کامل نہ ملے تو مرشد ہی کا ہونا ہی دراصل روح کی بالیدگی اور نشرما جو ہے وہ تبھی ہو سکتی ہے، اور آپ کے جو باطنی مدارج ہیں وہ تبھی طے ہو سکتے ہیں اگر اسے کامل مرشد جو ہے وہ نقطہ اس پر کھولے اور آپ اس سے وہ علم لدنی، وہ اندر کی بات جو وہ حاصل کریں۔ تو اصل میں مولانا روم میں یہاں اس کو مزید میں اس کو انالیسس کروں تو یہ سورہ جو ہے عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے۔ ایکچولی اس کو مولانا روم نے یہاں پہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ روح میں زندگی اور روحانیت مفقود ہو جاتی ہے اگر روح کی بالیدگی اور نشوونما کے لیے مرشد کامل نہ ملے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ باطنی مدارج جو ہے
وہ مراتب جو ہیں وہ اس طرح سے طے نہیں ہو سکتے، وہ تب بھی طے ہو سکتے ہیں جب آپ پیر کامل کاملہ درویش کامل کاملہ کی صحبت جو ہے وہ اختیار کریں۔ تو مرشد تو کیسے ہے؟ جسم میں جیسے روح ہے، مرشد ہے تو روح ہے، ورنہ انسان ایک ایسا مردہ ہے جس کا نہ کوئی وجود ہے نہ روح، یعنی کوئی شناخت نہیں، اور جس کی کوئی شناخت نہیں اس کا ہونا نہ ہونا چہ معنی دارت کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دوسرے الفاظ میں اپنے آپ کو پہچاننا جو ہے، دراصل یہ مرشد کامل کاملہ اور مرشد اکبر و خاص مرشد کو پہچاننا ہے، اور یہی شناخت جو ہے وہ پھر بشر کو کیا کرتی ہے؟ حقیقی فنا فی الشیخ کے وہ سفر سے لے کر فنا فی اللہ فنا فی رسول سے لے جاتی ہے، اور فنائیت سے پھر کیا ہوتا ہے؟ بقا باللہ تک کے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ اس طرح نازیہ نور سان باہو اس لیے تو بار بار عرض کرتی ہے کہ مرشد باجوں گاف گرا نہ کھل دی، مرشد باجوں گاف گرا نہ کھل دی، مرشد باجوں رے راہ نہ ملتی۔ یہاں پر میں آپ کی دلچسپی کے لیے اپنی اس کتاب میں عشق دا کلمہ آرٹیکولیشن آف ڈیوائن لو سے ایک جو ہے مرشد کے لیے میں نے لکھا ہے، تو وہ ہدیہ عقیدت پیش کر رہی ہوں۔ رشت مرشد جس تن مرشد لائی ہوئی، اسی کیتی اصل کمائی ہوئی، جس تن مرشد لائی ہوئی اسی کیتی اصل کمائی ہوئی، روح بوتتی بیڑی پائی ہوئی، روح بوتتی بیڑی پائی ہوئی، ایتھے موت تو کد رہائی ہوئی، ایتھے موت تو کد رہائی ہوئی، دل دیندہ رو رو دہائی ہوئی، دل دیندہ رو رو دہائی ہوئی، بن مرشدوں کس جند پائی ہوئی، بن مرشدوں کس جند پائی ہوئی، اج نور دے وچ ہو پائی ہوئی، اج نور دے وچ ہو پائی ہوئی، جد مرشد من وچ اگ سلگائی، جد مرشد من وچ اگ سلگائی۔ تو مرشد جو ہے ایکچولی وہی آپ کو نقطہ کھولتا ہے اور مراجیت کے عرفانیت کی تمام راہیں اور منازل طے کرتا ہے۔ تو اس سے آپ جو ہے وہ اندازہ لگائیں کہ مرشد کی کیا اہمیت ہے۔ تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں اب مولانا روم کے حوالے سے۔ آپ نے مثنوی روم کے ساتھ ساتھ اپنے مرشد کی شان میں ایک دیوان لکھا جو دیوان شمس تبریز کے نام سے مشہور ہے، جس میں آپ نے فرمایا، اس کو میں نے انالیسس کیا، ان کے ٹرانسلیشن اس کے کیے اپنے الفاظ میں، اور خود سے تجزیہ کیا اپنے مرشد کے ذہن و نظر سے، ان کی قلم سے، ان کی زبان سے، اور کہ آپ کے آگے گوش گزار کر رہی ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں شمس الحق تبریزی کے بارے میں کہ تو روح کا مشرق ہے، تابش سے تیری پہنچا ہر شمس حرارت کو۔ پھر فرماتے ہیں شیخنا دیکھو گے اس کو کہ ان نور کی کرنوں کے اس جاہ و جلالت کو، کہ مرشد بغیر جو ہے وہ آپ باطن کو، یعنی اپنے آپ سے ملنا جو ہے، باطن سے ملنا، اپنے آپ سے ملنا جو انتہائی مشکل اور ناممکن ہوتی ہے۔ مولانا روم کے نزدیک جو ہے وہ مرشد ہے، وہ شمس و آفتاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شاید میں درس و تدریس والے مولوی ہی رہتا اگر مجھے شمس تبریز نہ ملتے۔ مجھے شمس یعنی سورج، اگر اس کو میں اپنے مرشد کی نظر سے، ان کی قلم سے اس کو انالیسس کر رہی ہوں، تو ان کی مثنوی کے اس شعر کا وہ فرماتے ہیں کہ مجھے شمس یعنی سورج، یعنی میرا مرشد مانند سورج ہے۔ شمس تبریز فقر کا ایسا آفتاب ہے جس کی روشنی اور آب و تاب سے نہ صرف تمام کائنات فیض یاب تھی، بلکہ میں بھی مولوی سے مولانا روم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ شمس آفتاب روم تھا۔ روم جب شمس میں جذب ہوا تو کیا ہوا؟ فنا فی الشیخ ہوا، فنا فی المرشد ہوا، پھر کیا ہوا؟ فنا فی الشمس ہوا۔ تو مولانا روم بھی کیا بن گئے؟ آسمان فخر کے شمس بن گئے۔ علم و عمل اور جاہ و جلال، عرفان و معراج، کمالیت بن گئی۔ مولانا روم نے اپنی شعرا فاق جو تصنیف ہے اس میں لکھتے ہیں، اپنے محبوب مرشد عشق کے لیے دیوان شمس جو لکھا، تاریخ گواہی دیتی ہے
کہ جب شمس تبریز کونیا کی گلیوں میں داخل ہوئے تو کونیا کی گلیوں نے بھی گواہی دی کہ مولانا روم اپنے محبوب، اپنے مرشد کامل شمس تبریز کے عشق میں ایسے فنا ہوئے گویا ہوا میں تحلیل ہو گئے، ایسے انہیں جذب ہوئے. اور اس چیز کی گواہی آج تک جو ہے وہ دنیا جو دیتی آ رہی ہے. ایک نقطہ جو شمس نے ماند شمس و کرن اور روحانی پرواز کا، عرفانیت کا، روحانیت کا جو نقطہ مولانا روم پر کھولا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہوا کہ مولانا روم کو بھی جبرائیل کی زبان اور پر لگ گئے. مولانا روم کو بھی جبرائیل کی زبان اور پر لگ گئے، اور اب ساری کائنات مولانا روم اور شمس تبریز کے عشق لازوال کی گواہ ہے. مولانا روم کے نزدیک عشق کامل جو ہے، عشق مرشد، وہ فنا فی الشیخ ہی ہے. وہ دراصل عشق کامل اور مرشد کامل کا فیض بے بہا حاصل کرنے کا واحد راز ہے. آپ مقالات شمس تبریزی کو اگر اسٹڈی کریں، جو کہ ایک ایرانی محقق جناب فروزہ غالباً نام ہے ان کا، تو انہوں نے وہ لکھا ہے. تو انہوں نے اس میں لکھا کہ شمس تبریزی کائنات وحدت کے ایسے راز انہوں نے مولانا روم پر افشاں کیے کہ مولانا روم جو ہے وہ درس و تدریس کو چھوڑ کر پھر کیا، موسیقی اور سما اور اس میں لے میں غرق رہنے لگے. انہوں نے ہر لے، موسیقی کی دھن اور رقص کی تھاپ پر کائنات کے ذرے ذرے میں شمس تبریز اپنے مرشد کو انہیں پایا، ان کا جلوہ حق انہیں نظر آیا. شمس تبریز کی جدائی میں زندہ رہنے کے لیے مولانا روم نے موسیقی کا، سما کا اور لے کا سہارا لیا. اس طرح ترکی میں آپ جو سنتے ہیں وجدانی درویش، ورلنگ درویش کا رقص اور موسیقی کا اجرا ہوا. یعنی جو ورلنگ درویش ہے، ایکچولی یہ مولانا روم نے ہی اسٹارٹ کیا اپنے مرشد کے عشق میں، انہوں نے اس کو وہاں پہ، اور آج تک وہ جاری و ساری ہے. جس طرح قرآن کو جو ہے نا، وہ آپ اسٹڈی کریں، اگر مثنوی روم کو بھی انالیسس ساتھ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مولانا کی مثنوی روم اور شمس تبریز، دیوان شمس و تبریز میں جو بیشتر جو انہوں نے چیزیں کی ہیں نا، وہ ایکچولی قرآنک ورسز کا استدلال ہے. لیکن کتنی قرآنک ورسز کے استدلال ہیں، اس پر ریسرچ ہونا بھی باقی ہے. بہرحال انہوں نے وہ قرآن کی عملی شکل جو ہے اس میں وہ بیان کی گئی ہے. تو اب تھوڑا سا ذکر کروں گی میں مزید، کہ بڑی آپ کا مجھے اچھا لگا خود بھی اس کو پڑھ کر، امید ہے آپ کو بھی سن کر اس میں ایک سرور محسوس ہوگا کہ مولانا روم نے جو مرید اور مرشد کا جو تعلق ہے نا، اس کو بڑے خوبصورتی سے بیان کیا ہے. وہ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ وہ عزت کا ہونا چاہیے، تعلق ادب کا ہونا چاہیے، استقامت کا ہونا چاہیے. کیسے؟ مرشد سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ تو مثنوی مولانا روم سے ایک اقتباس جو ہے پیش خدمت ہے. ایک چونٹی کے دل میں بیت اللہ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، لیکن ساتھ ہی اپنے کمزور ہونے کا احساس، راستے کی تکلیف، ہواؤں کا چلنا، زمین کی جنبش، سمندر کے طوفاں، موجوں کے تھپیڑے اور نہ جانے کیا کیا تکلیف اس چونٹی کی نظروں کے سامنے سے گزر گئی. تو بیچاری غمگین ہو گئی میری طرح کہ کیسے پہنچ پائے گی. اچانک ایک روز حرم شریف کے ایک کبوتر پر اس کی نظر پڑی. یہ دیکھ کر اس کے غمگین اور مردہ دل کو تسلی ہوئی، خدا کا شکر ادا کیا اور دوڑ کر کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی اور مقصد ظاہر کیا. کبوتر نے اب کیا انسٹرکشن دی چیونٹی کو، سنیے ذرا. اس نے کہا، دیکھنا ہے چیونٹی، میرے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، کیونکہ راستہ بہت خطرناک ہے. اگر مجھے چھوڑ دیا یا میرے پاؤں چھوڑ دیے تو پاش پاش ہو جاؤ گی. چنانچہ چیونٹی نے اپنے رہبر کبوتر کے پاس جو پاؤں پکڑے مضبوطی سے پکڑ لیے، اس کی ہدایت پر عمل کرتی رہی اور نتیجتاً منزل مقصود کو پہنچ گئی. تو سالک کو بھی چاہیے کہ جس کے ساتھ نسبت ہو جائے اور جسے وہ اپنا راہبر مرشد تسلیم کر لے، پھر اس پر کسی قسم کا اعتراض اور کوئی شک نہ کریں، شک کیے بغیر اس کی پیروی کرتا جائے اور استقامت اختیار کرے. یہی راز معرفت ہے، یہی راز حقیقت ہے، یہی راز معراجیت ہے،
یہی راز مقام و محمودیت ہے، یہی راز بشریت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ تو اگر آپ اس پر ثابت قدم رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن ضرور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس مثنوی جو ہے مولانا روم کی، اس اقتباس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اگر طالب حق، بندہ حق شناس اور عشق کے کلمہ پر انسان پر یہ واضح ہو جائے کہ مرشد کامل کو جب پکڑے، اس کی بیعت اختیار کرے، تو عز و انکساری اور حلیمی کے وصف کو مد نظر رکھے، مرشد کامل کے مرتبے کے سامنے عز و نیازی اختیار کرے اور مرشد کو ہمیشہ اپنے سے بلندتر جانے۔ بہت سارے صوفیہ کرام نے اس پر لکھا ہوا ہے، بڑا ایک مشہور میرے ذہن میں فکرہ آ رہا ہے، میں نیوی میرا مرشد اچا۔ ہر ایک نے، ہر صوفی نے اپنے مرشد کو ہی جو ہے نا وہ صاحب قرار دیا ہے۔ تو جس نے اس کو صاحب سمجھا، دل سے جانا، مانا اور اس پر عمل کیا، بس وہی پھر آگے سے مرشد کامل بن گئے، اور بس وہی آگے جو ہے راز معرفت اور حقیقت کو پا گئے۔ تو مرشد کی ہر بات کو مانند ارشاد خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرے، تب ہی بات بنتی ہے اور منزل حقیقی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ استقامت، مستقل مزاجی اور ثابت قدمی بھی حق کے راہی مرید طالب، حق طالب مولا کا خاص وصف ہونا چاہیے۔ اپنے ہر عمل کو مرشد کی تعلیمات کے نہ صرف عین مطابق اختیار کرنا، بلکہ کتنی بھی کڑی آزمائش ہو اور مشکلیں ہوں، اس میں مرشد کی دی ہوئی عطا اور صراط مستقیم اور نور ہدایت کو نہ چھوڑے، مرشد کی بات کو حرف آخر سمجھے اور عزم و استقلال اور استقامت کے ساتھ مرشد کا دامن پکڑے رکھیں، کیسی بھی کٹھنائی ہو، راستہ کتنا بھی دشوار کیوں نہ ہو، مرشد کے پاؤں تلے رہے اور عجز کے ساتھ مرشد کے نقش قدم پر چلتا رہے۔ انشاءاللہ معراجیت اس کا مقدر ہو جائے گی، مقامات کی بلندی مرشد کے سامنے خود سپردگی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اب تھوڑا سا ایک اور ذکر ہو جائے کہ مولانا روم نے بڑی ایک انالیسس کریں تو دوسرے صوفیہ کی طرح قرآن مجید کی اس آیت کو بھی ہم پہ کھولا ہے، کون سا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہماری مدد کر، ٹھیک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور انعام والوں میں سے کر دے یا انعام والوں سے ملا دے۔ اب یہ ایک راز معرفت ہے جو کہ میں آپ پہ بالکل آپ کو معلوم بھی ہوگا، لیکن پھر بھی روز روشن کی طرح یہاں کر رہی ہوں کہ جب استقامت اور عز کے ساتھ آپ عرفانیت اور ہدایت و نور کے مینارے کے پاؤں پکڑتے ہیں، اصل میں آپ اللہ رسول کے پاؤں پکڑتے ہیں، ان کے کہے پر چلتے ہیں، مرشد حقیقی کو پاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ درویش کامل کاملہ، مرشد کامل کاملہ، نور میں نور اللہ ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے، انعام والا ہو جاتا ہے، انعام والی ہو جاتی ہے۔ یہاں مولانا روم سچے درویش کامل کاملہ، فقیر کامل کاملہ، پیر کامل کاملہ کی حقیقت بیان کرتے فرماتے ہیں کہ سچا اور کامل درویش ہر دنیاوی حرص سے پاک ہوتا ہے، تمام خواہشات نفسانی اور مادی اس کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہیں، وہ صرف معرفت الہی کے سمندر کا پیاسا ہوتا ہے، اور جب وہ معرفت الہی کے اس عرفانی سمندر میں غوطہ زن ہو کر تمام عرفانی موتی جو چن لیتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسپیس اور ٹائم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب اسپیس اور ٹائم سے آزاد ہوگا کیا ہوگا؟ لامکاں ہوگا، کن فیکون کے اس مقام پر فائز ہو کر پیر کامل، فقیر کامل کاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ صاحب امر ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، یہی وجہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے، وہ کامل جو درویش ہوتا ہے نا، اس کا ہر کام پھر ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بیادی اللہ خیر کثیر اور کائناتی کثیر کا عملی مظہر کامل بن جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نزیدہ کیمیا ہے نظر برسر اسائے اشخاص و بشر، کہ وہ مرشد کامل کی نگاہ جو ہے نا، وہ نگاہ کیمیا ہوتی ہے،
وہ ایسا اثر رکھتی ہے کہ انسان کے وجود کے تانبے پر جب مشت کامل کاملہ کی کیمیائی نظر پر پڑتی ہے، انالیسس ہو جاتا ہے، وہ وجود پھر وہ پگھل جاتا ہے تانبے کا، جس مرضی سانچے میں اسے ڈال دے۔ فقیر کی نگاہ سیف الرحمان ہوتی ہے، وہ جدھر نظر ڈالتا ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ تانبے جیسے وجود جو ہے انسانی پگھل جاتے ہیں، اور اس پگھلے وجود کو وہ اپنی کیمیائی نگاہ سے جیسے چاہے مرضی سانچے میں وہ ڈال لیتے ہیں۔ ایک دوسرے فقرے میں آپ فرماتے ہیں، اے کامل بندے، اے نور الہی سے حقیقت کی آنکھ سے دیکھنے والے، تمہاری نگاہ بلند کی کیا بات ہے؟ اے اہل نظر، اے کیمیا گر، اے نور الہی کے درویشو، تو نے وحدانیت صراط مستقیم پر چل کر ان لوگوں کی منزل پا لی جن پر ان کا انعام ہوا ہے، اور جن کا ذکر میں نے پہلے کیا، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں لکھا ہوا ہر سو جلوہ اگر نظر آتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اندر بھی باہر بھی ہر صورت انعام والے یہ نہیں ہے بس انعام والے آپ کے ارد گرد ہی پھر رہے ہیں، راہ ہدایت پا جائیں، حق کا رستہ پا جائیں، حق شناس ہو جائیں، جیتے جی جو ہے وہ معراجت کو پا جائیں، رب سے ملاقات ہو جائے، تو آپ انعام والے نہ ہوئے، آپ انعام والی نہ ہوں گے۔ کون ہوتا ہے انعام والا؟ جس کو اپنا آپ مل جائے، جس کو اپنی شناخت ہو جائے۔ تو مولا روم کی مثنوی کے اشعار اور درویش کامل کی صفات دراصل انہی انعام والے لوگوں کو ڈھونڈنے کا اشارہ دے رہی ہیں کہ اے رب محمد ہمیں انعام والوں سے، یہ جن پر تیرا انعام ہوا اور جو حق شناسی کے، جو حق کی راہ کے انہوں نے منازل پا لی، ان سے ملوا دے۔ حضرت داتا گنج بخش کا مرشد کامل، مولانا روم کا پیر کامل، درویش کامل، سلطان باؤ کا صادق طالب مولا، جس کے ہم آگے ذکر کریں گے نیکسٹ گفتگو میں، اور علامہ محمد اقبال کا مرد کامل، بندہ مومن مومنہ، دراصل مولانا روم کا وہی انعام والا انعام والی ہے، وہی درویش کامل فقیر کاملہ ہے جس کی راہبری کے بغیر بندہ خدا اپنے آپ کی، اپنے رب کی پہچان نہیں کر سکتا، اور معرفت الہی کے راز پا کر آدمیت اور بشریت کا اصل حق ادا نہیں کر سکتا۔ پیدا اس لیے کیا گیا تھا آپ کو اور مجھ کو، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھ کو بھی معلوم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے نہ پہچانیں، ہم اپنے آنے کے مقصد سے جو ہے وہ پہلو تو ہی کریں، اس کو اوائڈ کریں۔ جانتے آپ بھی اندر سے ہیں، جانتی میں بھی ہوں کہ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ آئیے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، اپنے جو تخلیق کا مقصد ہے، جو بشر بننے کا، حقیقی بشر بننے کا مقصد ہے، اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے ذہن میں ایک بڑا وہی ہے تو عام فہم سا شعر، لیکن وہ بڑا اس وقت مجھے اچھا لگ رہا ہے، ذہن میں آ رہا ہے، آپ کے آگے گوش گزار کر رہی ہوں کہ جان دے دی، دی بھی اسی کی تھی، جان دے دی، دی بھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جو مشت کامل کاملہ، پیر کامل کاملہ کے عظیم رستے پر چلتے ہوئے اللہ رسول کی اتباع کو ہر طرح سے فالو کرتے ہوئے نیابت الہی کا حق ادا کر سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔